ہم سلسلہ سیرت سید الورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غزوہ حنین تک پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول کیا اور ہاری ہوئی بازی پلٹ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی۔ اس فتح کے نتیجے میں بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا تو مکہ کے سرداروں کو جو 9 مسلم تھے بہت زیادہ دیا، کسی کو 40 اونٹ، کسی کو 50، کسی کو 100 اور کسی کو 200 اونٹ۔ اس داد و دہش اور جود و عطا سے 9 مسلم سردار بہت متاثر ہوئے اور ان کے دل جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت سے بھر گئے، مگر انصار کے بعض ناسمجھ نوجوانوں کو جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرداران قریش کو یوں نوازنا پسند نہ آیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاف فرمائے، لڑائی تو ہم نے لڑی ہے مگر مال غنیمت قریشی سرداروں میں بانٹا جا رہا ہے، حالانکہ ہماری تلواروں سے ابھی تک خون ٹپک رہا ہے۔ یہ شکوہ اگرچہ سر بسر غلط تھا، کیونکہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو جو دیا تھا اپنے حصہ خمس سے دیا تھا، نہ کہ مجاہدین کے حصے سے۔ تاہم مومنین کے ساتھ رؤوف الرحیم ہستی نے ناراض ہونے اور غصہ کرنے کی بجائے انصار کو مطمئن کرنا زیادہ مناسب سمجھا اور ان کو ایک جگہ جمع کر کے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اس بات پر ناراض ہو کہ سرداران قریش کو اتنا زیادہ مال کیوں دیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ، سردار انصار حضرت سعد گویا ہوئے کسی سمجھدار آدمی نے وہ بات نہیں کی جو آپ تک پہنچائی گئی ہے، البتہ بعض ناسمجھ جوانوں سے یہ غلطی ضرور سرزد ہوئی ہے۔ اس موقع پر ان کو خطاب کرتے ہوئے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفسیاتی اور جذباتی انداز اختیار کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ سنو، کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ تم بھٹکے ہوئے اور گمراہ تھے؟ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی۔ سب نے کہا، بلا شبہ ایسا ہی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ تمہارے آپس میں شدید اختلافات تھے جو میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیے اور تم بھائی بھائی بن گئے؟ یہ سچ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تم تنگ دست تھے، میرے طفیل اللہ تعالیٰ نے تم کو غنی کر دیا؟ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ تم تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کا اور میرا احسان قرار دیے جا رہے ہو، حالانکہ تم چاہو تو یہ جواب بھی دے سکتے ہو کہ ہم نے بھی آپ پر بہت احسانات کیے ہیں۔ تم کہہ سکتے ہو کہ کیا یہ امر واقع نہیں ہے کہ جب ساری دنیا آپ کی تکذیب کر رہی تھی ہم نے اس وقت تصدیق کی، جب اپنوں نے آپ کو نکال دیا ہم نے پناہ دی، جب انہی قریشی سرداروں نے آپ کو رسوا کرنا چاہا ہم نے عزت و اکرام سے اپنے پاس رکھا، جب آپ بے سر و سامان تھے ہم نے ہر طرح کا تعاون کیا۔ یہ باتیں سچ ہیں، اور اگر تم یہ جواب دیتے تو میں تمہاری تصدیق کرتا اور کہتا کہ واقعی تمہارے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ یہ ایک انوکھا انداز تھا۔ انصار چیخ اٹھے، نہیں یا رسول اللہ، نہیں، ہمارا آپ پر کوئی احسان نہیں ہے، احسانات تو ہم پر ہیں اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے تمہیں نظر انداز کر کے سرداران قریش کو نواز دیا ہے، حالانکہ میں نے انہیں اتنا کچھ اس لیے دیا ہے کہ ان کے دل اسلام کی طرف راغب ہو جائیں اور وہ جہنم میں گرنے سے بچ جائیں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں انہیں تم پر ترجیح دیتا ہوں یا تمہاری بنسبت ان کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔
اس حسین و جمیل انداز تفہیم سے اگرچہ انصار کے تمام گلے شکوے دور ہو گئے تھے اور وہ دلی طور پر مطمئن اور مسرور ہو گئے تھے، تاہم جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مزید خوش کرنے کے لیے انصار اور سرداران قریش کا ایسا خوبصورت تقابل بیان کیا کہ انصار کی روحیں وجد میں آ گئیں اور دل جھوم اٹھے۔ فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ قریش کے سردار جب لوٹے تو کسی کے پاس اونٹ ہو، کسی کے پاس بکریاں اور کسی کے پاس سونا چاندی، لیکن جب تم یہاں سے واپس جاؤ تو تمہارے پاس اللہ کا رسول محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر! کہاں دنیا کا حقیر معلومتا اور کہاں کائنات کی سب سے گراں بہا نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا ردینا یا رسول اللہ، ردینا یا رسول اللہ، ہم راضی ہیں یا رسول اللہ، ہم راضی ہیں یا رسول اللہ۔ اب باقی مال غنیمت تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیا، البتہ قیدیوں کے سلسلے میں انتظار کرتے رہے کہ شاید ان کے متعلقین رہائی کے لیے کوئی رابطہ کریں، مگر جب کافی دن گزر گئے اور حوازن نے کوئی کوشش نہ کی تو آپ نے قیدیوں کو بھی غلاموں کی حیثیت سے مجاہدین میں بانٹ دیا۔ اس کے چند دن بعد حوازن کے بیشتر افراد حاضر ہوئے اور ان کے سردار نے ایک رقت انگیز نظم پڑھی جس میں قیدیوں کی رہائی کی التجا کی گئی تھی۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارا کافی انتظار کیا، مگر جب تم نہ آئے تو میں نے قیدیوں کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا ہے، اب یہ ان کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ اپنے غلاموں کو آزاد کرتے ہیں یا نہیں۔ میں اس سلسلے میں ان سے بات کرتا ہوں، البتہ اگر تم لوگ مسلمان ہو جاؤ تو مجھے آسانی رہے گی۔ وہ سب کے سب بخوشی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین سے کہا کہ حوازن اب تمہارے دینی بھائی بن گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں میں اپنے حصے کے تمام قیدی آزاد کر رہا ہوں۔ سب نے کہا کہ اس صورت میں ہم بھی اپنے قیدی رہا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح 6000 قیدی جو غلام بن چکے تھے دفعتاً آزادی کی نعمت سے ہم کنار ہو گئے۔ چنانچہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قیدی کو ایک ایک کپڑا عنایت کیا اور عزت سے رخصت کر دیا۔ محمد عبد الکریم ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ اس جنگ میں حوازن اور ثقیف کے ساتھ بنی سعد بھی شامل ہوئے تھے۔ ان کے جو مرد عورتیں گرفتار ہوئی ان میں سے ایک خاتون نے دعویٰ کیا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، مگر کسی نے ان کی بات پر کان نہ دھرا۔ جب ان کو جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو پیش کیا گیا تو انہوں نے پھر اپنا دعویٰ دہرایا اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کی بہن شیما ہوں، اس کا کوئی ثبوت؟ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا۔ انہوں نے کپڑا ہٹا کر اپنا کندھا دکھایا جہاں دانتوں سے کاٹنے کا نشان تھا اور کہا یا رسول اللہ بچپن میں جب میں آپ کو اٹھائے پھرتی تھی تو آپ نے ایک دفعہ مجھے یہاں کاٹ لیا تھا۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں رضاعت کا وہ زمانہ پھر گیا جب آپ حلیمہ سعدیہ کے ہاں رہا کرتے تھے اور شیما آپ کو دن بھر کھلایا کرتی تھی۔ دانتوں سے کاٹنے کی معصومانہ شوخی بھی یاد آ گئی۔ فوراً اپنی چادر اتار کر زمین پر بچھائی اور بصد مسرت رضائی بہن کو مرحبا کہا۔ بہن بھائی کے اس انداز میں ملاقات ایک رقت انگیز نظارہ تھا۔ خود جانب عالم کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور آنسو ٹپکنے لگے۔ پھر شیما سے کہا کہ اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو بخوشی رہ سکتی ہو، میں تم کو بہت احترام سے رکھوں گا، اور اگر اپنی قوم اور رشتہ داروں میں جانا چاہو تو اس کا انتظام بھی ہو سکتا ہے۔ شیما نے کہا یا رسول اللہ رہوں گی تو میں اپنے رشتہ داروں ہی کے پاس، البتہ میں اسلام لانا چاہتی ہوں، مجھے اس کا طریقہ بتائیے۔
جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید و رسالت کی تعلیم دی اور بہت سے اونٹ، بکریاں اور غلام دے کر رخصت کیا۔ اس کے علاوہ ان کی سفارش پر بنی سعد کے دیگر افراد کو بھی رہا کر دیا اور سب مسرور و شادمان اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ تو یہ مختصر سے احوال تھے غزوہ حنین کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کرنے کے۔ حاضرین و سامعین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے سیرت کارواں میں شرکت نہیں کی، آپ ہمارے اس سلسلے میں شامل ہو جائیے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سبکن تھوڑی تھوڑی کر کے آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔